ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو عبدالعزیز دودے کا سلام پہنچے۔ آج کا ویلاگ تحصیل توسا کی اہم سیاسی شخصیت اور جانے پہچانے چیف تمن کیسرانی سردار میر بادشاہ کیسرانی کے حوالے سے ہوگا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو سردار میر بادشاہ کیسرانی کے تمام الیکشنز، ان کی ٹکٹ اور ان کی کامیابی ناکامی کا حوال دیں گے، اور آخر میں موجودہ صورتحال اور ان کی سیاسی اس وقت کی پوزیشن، اہمیت کیا ہے، اس پر بھی میں اپنے کامنٹس دوں گا۔ آپ میرے کامنٹ سے اتفاق یا اختلاف کر سکتے ہیں۔ سردار میر بادشاہ کیسرانی اپنے والد کی وفات کے بعد 2002 میں اپنا پہلا الیکشن بطور MPA PP 240 لڑا۔ یہ الیکشن سردار میر بادشاہ کیسرانی کاف لیگ کی ٹکٹ پر لڑے، اور اس وقت کا پینل سردار میر بادشاہ کیسرانی کا خواجہ شیراز محمود MNA اور ان کی ونگز سردار فتح مند خان بزدار PP 241 اور PP 240 سردار میر بادشاہ کیسرانی تھے۔ اس الیکشن میں ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ سردار میر بادشاہ کیسرانی اور خواجہ شیراز محمود اپنی زندگی کا پہلا الیکشن سٹینڈ کر رہے تھے۔ مکمل پینل تحصیل توسا سے کامیاب ہوا۔ یوں سردار میر بادشاہ کیسرانی کاف لیگ کی ٹکٹ پر لڑتے ہوئے کامیاب ہونے کے بعد 2002 سے 2007 تک بغیر کسی تعطل کے اپنا ٹینور مکمل کیا، اور اس کے ساتھ خواجہ شیراز محمود اور فتح مند خان بزدار نے بھی بغیر کسی ضمنی کے اپنا ٹینور مکمل کیا۔ اس کے بعد اگلا الیکشن 2008 میں سردار میر بادشاہ کیسرانی نے مسلم لیگ کاف سے اپنی راہیں جدا کر لی، جبکہ خواجہ شیراز اور فتح مند خان بزدار صاحب نے کاف لیگ میں ہی رہنے کو بہتر سمجھا۔ سردار میر بادشاہ کیسرانی اس الیکشن میں مسلم لیگ نون کی ٹکٹ سے لڑے، اور اس ٹکٹ میں سردار میر بادشاہ کیسرانی نہ صرف MPA کا الیکشن بلکہ بطور MNA بھی سٹینڈ کیا۔ سردار میر بادشاہ کیسرانی PP 241 اور NA 171 اور ان کی ونگز ایک بزدار منیب بزدار پہاڑی تھے، اور یہ 2008 کا الیکشن سردار صاحب MNA کا الیکشن تو ہار گئے، لیکن اپنی MPA شپ بچانے میں کامیاب رہے۔ یوں سردار میر بادشاہ کیسرانی ایک دفعہ پھر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے کامیاب ہو گئے، اور یہ ٹینور 2013 تک چلنا تھا جو سردار صاحب کا نہ چل سکا۔ سردار میر بادشاہ کیسرانی نے 17 اپریل 2010 کو اپنی سیٹ سے استعفیٰ دے دیا۔ یوں مستعفی ہونے کے بعد 2 مہینے کے اندر دوبارہ اس خالی نشست پر الیکشن ہوئے، اور اس الیکشن میں بھی سردار میر بادشاہ کیسرانی نے دوبارہ الیکشن سٹینڈ کیا، اور جون میں ہونے والے الیکشن میں سردار میر بادشاہ کیسرانی ایک مرتبہ پھر کامیاب ہو گئے۔ یوں ان کی کامیابیوں کا سلسلہ 3 اور ناکامی MNA 1 ہوا، اور یوں سردار میر بادشاہ کیسرانی 2013 تک ٹوٹل 3 دفعہ MPA بن چکے تھے اور 1 دفعہ MNA ناکام رہے۔ 2013 کے الیکشن میں سردار میر بادشاہ کیسرانی نے ایک دفعہ پھر مسلم لیگ نون کو بھی خیر باد کہہ دیا۔ یوں سردار میر بادشاہ کیسرانی نے اگلا الیکشن جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ سے لڑا۔ اس پر سردار میر بادشاہ کیسرانی کی ونگ سردار اکرم خان ملغانی سوکڑ کے تھی۔ یہ الیکشن انہوں نے بھی پچھلے الیکشن کی طرح MNA لوز کیا، اور ان کی ونگ بھی پچھلی مرتبہ کی طرح سردار اکرم خان ملغانی بھی اپنی سیٹ نہ بچا سکے۔ پھر ایک بار سردار میر بادشاہ کیسرانی اپنی MPA شپ
بچانے میں کامیاب رہے، لیکن یہ MPA چیف سردار میر باشا کیسرانی کو راس نہ آئی۔ 2 ماہ کے اندر ہی سردار میر باشا کیسرانی نااہل ہو گئے۔ سردار میر باشا کیسرانی کی نااہلی کی وجہ ان کی ڈگری تھی۔ سردار میر باشا کیسرانی نے اپنی نااہلی کے بعد خالی ہونے والی نشست پہ اپنی بیگم شمونا بادشاہ کو دوبارہ الیکشن میں سٹینڈ کیا۔ یوں اس طرح سردار میر باشا کیسرانی نے ایک بار پھر جمعیت علماء اسلام کو خیر بات کہتے ہوئے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ حاصل کیا اور شمونا بادشاہ نون لیگ کے ٹکٹ پر فاتح رہی۔ یہ کامیابی بھی اپنا ٹنور مکمل نہ کر سکی۔ شمونا بادشاہ 2013 کے آخر میں اپنا حلف اٹھانے کے بعد 2014 کے آخر میں ڈی نوٹیفائیڈ ہو گئی۔ یوں ایک مرتبہ پھر سردار میر باشاہ کے آبائی حلقے ان کی نشست خالی ہو گئی۔ اس کے بعد سردار میر باشا کیسرانی کے پاس اگلا آپشن ان کے کزن سردار ممتاز احمد خان بھٹو تھے، جنہوں نے سردار میر باشا کے پینل سے یہ الیکشن مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر سٹینڈ کیا۔ وفاق اور صوبے میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہونے کی بنا پر مکمل حکومتی ریاستی مشینری کا استعمال کرتے ہوئے سردار ممتاز احمد خان بھٹو ایک دفعہ پھر زور زبردستی سردار بیرسٹر امام بخش خان کو ہرانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اپنے حلقے میں سردار میر باشا کیسرانی کی یہ کامیابی ان کی آخری کامیابی ثابت ہوئی اور سردار ممتاز احمد خان بھٹو نے یہ ٹنور 2018 تک پھر مکمل کیا۔ 2018 کے الیکشن میں سردار میر باشا کیسرانی نے تمام سیاسی پارٹیوں کو خیر آباد کہتے ہوئے MNA اور MPA بطور آزاد امیدوار سٹینڈ کیا۔ سردار میر باشا کیسرانی اس بار شاید ان کی قسمت ان کا ساتھ دینے سے انکاری تھی۔ سردار میر باشا کیسرانی نہ صرف MNA کا الیکشن ہارے بلکہ اپنی آبائی اور جدی سیٹ MPA بھی گنوا بیٹھے اور اس بار کامیاب ہوئے۔ ان کے روایتی حریف خواجہ محمد داؤد سلیمانی جو PTI کے ٹکٹ سے لڑے اور اس طرح PTI کا ایک مکمل پینل توسہ سے کامیاب ہوا، جو 2002 کے بعد 2018 میں یہ واحد الیکشن تھا کہ ایک ہی پارٹی کا مکمل پینل کامیاب ہوا ہے۔ سردار میر باشا کیسرانی ماضی میں اپنے PP 240 یا موجودہ حلقہ میں سردار میر باشا کیسرانی ناقابل شکست رہے، لیکن آنے والے الیکشن میں حالات کچھ آسان نہیں ہوں گے ان کے لیے۔ ان کے مین وجوہات سردار میر باشا کیسرانی کے اپنے 2 رشتہ دار سردار ممتاز احمد خان بھٹو کا الگ ہونا، سردار بیرسٹر امام بخش خان کا الگ سٹینڈ کرنا اور حلقے میں ایک نئی سیاسی قوت حافظ طاہر کیسرانی بھی سامنے آئے ہیں۔ یہ میرا ذاتی خیال اور ذاتی رائے ہے۔ دوست آنے والے الیکشن میں سردار میر باشا کیسرانی کے حوالے سے کامنٹس کر سکتے ہیں۔ سردار میر باشا کیسرانی آنے والے الیکشن میں اگر MNA اور MPA دونوں سیٹوں پر سٹینڈ کیا تو میرے خیال میں 18 کی طرح ایک ناکامی کا منہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے کسی پینل بطور MPA کسی کے ساتھ الیکشن سٹینڈ کیا تو سردار میر باشا کیسرانی کے قوی امکان ہیں کہ وہ اپنی سیٹ دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ دوست اپنی رائے ضرور دیں۔ سردار میر باشا کیسرانی نے اپنی زندگی میں بطور MPA ٹوٹل 5 مرتبہ سٹینڈ کیا، جس میں
2010 میں ایک ضمنی اور باقی 4 الیکشن جنرل الیکشن تھے۔ ان 4 الیکشن میں سے آپ ایک الیکشن آزاد حیثیت سے اور باقی پارٹی ٹکٹ سے لڑے۔ ان 5 الیکشن میں سے آپ ایک دفعہ ناکام رہے۔ سردار میر بادشاہ کسرانی بطور ایم اے نے اپنی زندگی میں 3 الیکشن لڑے۔ سردار میر بادشاہ کسرانی کو بطور ایم اے یہ تمام الیکشن میں ہار کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سے 2 الیکشن آپ پارٹی ٹکٹ اور ایک الیکشن آپ آزاد امیدوار لڑے۔